نبا فاؤنڈیشن 5 سال سے لگاتار قرآنی و اسلامی علوم کی نشر و اشاعت میں مشغول ہے۔ گزشتہ 5 برسوں سے یہ فاؤنڈیشن مختلف قرآنی اور اسلامی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ 1. نبا قرآنی میگزین، نوجوانوں کے لیے ایک نفیس اور کلرفل میگزین جو صرف قرآنی علوم سے سرشار ہے۔ قرآنی معلومات، قرآنی معمے، قرآنی شخصیات کا تعارف، قرآنی لطیفے اور قرآنی اشعار وغیرہ اس میگزین میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ 2. حوزہ علمیہ معصومہ قم، طالبات کے لیے جامعۃ الزہرا ایران کے کورس کے مطابق ام المقدسہ سے فارغ التحصیل معلمات کے ذریعے شہر لکھنؤ میں کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 3. کالج کی طالبات کے لیے سنڈے کلاسز کا انعقاد۔ 4. آن لائن دینی کلاسز، مختصر مدت آن لائن کلاسز کا 3 ماہی پیکج جس میں قرآن مع تجوید، احکام، اخلاق اور تاریخ و عقائد جیسے موضوعات پر کلاسز رکھی جاتی ہیں۔ 5. سمر کلاسز، کالج اور یونیورسٹی کی طالبات کے لیے مختلف جگہوں پر 15 روزہ دینی کلاسز کا اہتمام جس میں علوم قرآن، عقائد، تاریخ اور روزمرہ کے مسائل وغیرہ کے کلاسز منعقد ہوتے ہیں۔ آپ بھی اس تعلیمی قافلے میں شریک ہو کر ادارے کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ نبا فاؤنڈیشن، کربلا سرفراز گنج، لکھنؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Sayyida Azra Fatima. I am from UAE. I am a student of level 4 of Hawza Masume Khum. I am thankful to Allah and I'm really grateful to the foundation for helping me and guiding me to learn proper Dini knowledge. I request everyone to join Hawza Masume Khum to gain Dini knowledge. Jazakallahu khair. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن کے دوسرے دور میں آپ سب کا بہت بہت استقبال ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان زرغام حیدر اعظمی، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید پیام حیدر صاحب قبلہ۔ لہٰذا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ احکام اسلامی کے حوالے سے ہے، جس پہ انشاءاللہ کچھ سوال لے کے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ آج کا سب سے پہلا ہم سوال اپنے قبلہ و کعبہ سے پوچھتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، پہلا سوال یہ کہ تقلید کیوں ضروری ہے؟ کیا بغیر تقلید کے دیدار رہ کر زندگی نہیں گزاری جا سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ہے کہ تقلید کے حوالے سے آپ نے دریافت کیا، کیونکہ تقلید ہمارے سماج میں ایک مبتلا بے چیز ہے اور ضروری ہے۔ مختصر جواب تو ہم یہ دے سکتے ہیں کہ تقلید انسان کے لیے ایک فطری چیز ہے، اور ہر انسان کہیں نہ کہیں تقلید سے جڑا ہوا ہے۔ رہی بات تفصیلی جو اس کا جواب ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ کیا مولانا ممکن ہے کہ ہم بغیر تقلید کے زندگی گزاریں، یا مثلاً ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے کی ہی تقلید ہم کرتے ہیں۔ ناظرین کے سامنے پیش کریں کہ یہ سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں اور پیش آتا ہے کہ ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں اور تقلید کی ضرورت کیا ہے، اہل بیت نے تو ہمیں بتا دیا۔ تو دیکھیے، تقلید اگر غور کیا جائے تو جو لوگ تقلید کے منکر ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ تقلید نہیں ہونا چاہیے یا تقلید کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں تقلید سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو بہت سی باتوں پہ انسان اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے، اس میں دوسروں سے اثر لیتا ہے، دوسروں کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو یہی تقلید ہے۔ آپ اگر بیمار پڑتے ہیں، بطور مثال ایک انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ کہاں جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد اور بہتر سے بہتر ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی بیماری کا علاج ہو جائے۔ تو ناظرین خدمت عرض کریں گے کہ جب انسان بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، گھر بنوانا ہے انجینئر کے پاس جاتا ہے۔ تو جب ہمیں دین کے مسائل پر عمل کرنا ہے تو پھر یہاں پر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں تقلید نہیں کرنی؟ جبکہ دین کے مسائل بھی ویسے ہی ہیں جیسے ہر چیز میں ہم اسپیشلسٹ پہ رجوع کرتے ہیں اور اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو دین کے مسائل بھی ایسے ہی ہیں۔
دین کے مسائل میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے اور تقلید ہم کیوں کریں اور ہم صرف امام کی تقلید کرتے ہیں۔ البتہ یہیں پر ایک شبہ یہ بھی ہے کہ امام کی تقلید تو حقیقتاً ہو ہی رہی ہے، جو بھی روایات، جو بھی ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث ہم تک پہنچی ہیں، مجتہد اس سے سمجھ کے ہمیں حکم شرعی کو بتاتا ہے، تو وہ حکم اہل بیت بتا رہا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا ہے، وہ اہل بیت کے حکم کو بتا رہا ہے۔ تو مقلد جو مجتہد کی تقلید کرتا ہے، حقیقت میں مجتہد ایک ذریعہ ہے احکام قرآن اور احکام اہل بیت تک پہنچانے کے۔ احادیث اہل بیت سے مجتہد احکام کو لیتا ہے اور لینے کے بعد ہم تک پہنچاتا ہے، تو حقیقت میں تو ہم اہل بیت کی ہی تقلید کر رہے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ نہیں تقلید کی ضرورت کیا ہے اور تقلید ہے کہ، تو یہ جسے کہیں بعض کاموں میں انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب نہیں کرنا چاہتا تو بہانہ تلاش کرتا ہے۔ دیکھیے بہانہ تلاش کرنے والوں سے ہماری گفتگو نہیں ہے، جس کو بہانہ تلاش کرنا ہے وہ ہر چیز میں بہانہ تلاش کر لیتا ہے کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہیں کریں گے۔ لیکن اگر عقل و فکر و عقل و منطق کی بنیاد پر دیکھا جائے تو تقلید ایک فطری، ایک کامن اور ایک اگر سمجھدار انسان اس پہ غور و فکر کرے تو بالکل واضح سی چیزیں انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ تو جیسا کہ تقلید کے حوالے سے قبلہ نے پہلے سوال کا جواب دیا، چلیے اب ہم بڑھتے ہیں ناظرین اپنے دوسرے سوال کی جانب۔ قبلہ ایک لفظ اکثر سنا جاتا ہے اجتہاد، لہٰذا ہمارا سوال یہ ہے کہ اجتہاد کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ جی بے شک، دیکھیے اجتہاد کا مفہوم جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کہیں کہیں بعض روایات میں لفظ اجتہاد کی مذمت آئی کہ لفظ اجتہاد جس نے کیا اس نے غلطی کیا یا خطا کیا۔ تو دیکھیے بہت سی چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا، اس کے پس منظر میں جانا، اس کے تاریخی پس منظر کو دیکھنا نہایت ہی ضروری ہوا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب اجتہاد کی مذمت ہوئی تو اجتہاد کس معنی میں تھا؟ ائمہ اہل بیت بالخصوص پانچویں امام، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہمارا مذہب و فقہ جعفری، کیونکہ اکثر جو احکام اور روایات جو ہم تک پہنچے ہیں وہ پانچویں اور چھٹے امام سے پہنچے ہیں۔ اس دور میں قیاس، کیونکہ کچھ ایسے بھی فقہا تھے جنہیں کہہ لیا جائے اس دور کے کہ جو قیاس پہ عمل کرتے تھے، قیاس کی شریعت اہل بیت کی شریعت میں اہل بیت کے نزدیک قیاس کی مذمت ہے۔ ان الدین اذا قیست محقت، دین اگر قیاس پہ چلے گا تو میں ہو جائے گا۔ اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ کون تھا؟ ابلیس تھا۔ قیاس پہ دین نہیں چلتا، استحسان پہ دین نہیں چلتا۔ کچھ لوگ قیاس کرتے تھے اور کچھ نامور شخصیتیں تھیں مسلمانوں کے فقہا کی، اور وہ لوگ قیاس کرتے تھے۔ جب وہ قیاس کرتے تھے اور اس کو اجتہاد نام دیتے تھے، تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اجتہاد کی مذمت کہاں وارد ہوئی، کہاں پہ کہا گیا کہ اجتہاد بری چیز ہے اور اجتہاد نہیں ہونا چاہیے، جو بعض روایات ملتی ہیں۔ خود شہید صدر نے اپنی کتاب حلقہ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ دیکھیے اجتہاد جو ہے وہ قیاس کرتے تھے، استحسان کرتے تھے اور اس کو کہتے تھے ہم نے اجتہاد کیا۔ تو اس کے بارے میں چھٹے امام سے روایتیں موجود ہیں کہ امام نے کہا کہ جس نے اجتہاد کیا اس نے وہ خطا پہ ہے، غلطی پر ہے، گمراہ ہوا۔ اس طرح کے مضامین ہمیں روایت میں ملتے ہیں۔ تو یہ اجتہاد سے مراد کون سا اجتہاد ہے؟ جس میں قیاس شامل ہے، جس میں استحسان شامل ہے، جس میں بے دلیل کا استدلال شامل ہے۔ قیاس کیا ہے؟ ایک قیاس خود اپنے اندر ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر لفظ اجتہاد کے کہیں پر مذمت آئی ہے یا کہیں کہا گیا ہے کہ اجتہاد نہ کریں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ جو اجتہاد ہم کر رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی لفظ کا دو معنی ہوتا ہے، ایک ڈکشنری میں معنی جو ہوتا ہے لغت میں، اور ایک اصطلاح اور عرف میں جو بولا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے ایسے الفاظ ہیں عربی میں، فارسی میں، اردو میں کہ ڈکشنری میں معنی کچھ اور ہے اور جو بولا جاتا ہے اس کا معنی کچھ اور ہے۔ اب اجتہاد کا معنی کیا ہے؟ اجتہاد کا ڈکشنری میں جب ہم معنی اٹھا کے دیکھیں گے عربی میں تو یعنی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے جد و جہد کرنا۔ اصل جد و جہد سے ہی اجتہاد بنا ہے، مادہ وہی ہے۔ تو اگر ہم احکام دین کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی اجتہاد کہہ جائے گا۔
اب اس زمانے میں فضا کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ اجتہاد ایک غلط معنی میں مفہوم، کیونکہ کچھ غلط طریقے سے اجتہاد ہو رہا تھا تو امام نے مذمت کی. اب وہ زمانہ گیا، اب زمانہ دوسرا آ گیا، یہ لفظ اپنے صحیح معنی میں استعمال ہونے لگا تو کیا مشکل؟ اگر ہاں یہی لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں لفظ سے کوئی وہ نہیں ہے کہ لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے. اگر ایک لفظ کسی زمانے میں غلط معنی میں استعمال ہو رہا تھا، پھر اس کا معنی بدل کے صحیح ہو گیا، ہمیں کام سے لینا دینا ہے کہ کام جو ہم کر رہے ہیں وہ کام صحیح ہے نہیں صحیح ہے. آج جو ہم اجتہاد کر رہے ہیں وہ اجتہاد صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. کس سے ہم اجتہاد کرتے ہیں؟ قرآن کی آیتوں سے، احادیث اہل بیت سے، اجماع سے، عقل سے، ان چیزوں سے ہم اجتہاد کرتے ہیں. ان میں سے کس کی مذمت ہے روایات میں؟ کسی کا. قرآن ہمارے لیے حجت ہے نہیں حجت ہے؟ بے شک. حجت نہ ہو تو تمام مسلمین کیسے عمل کرتے ہیں؟ روایات معصومین جو معتبر ہیں کیا وہ ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں حجت ہے؟ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. روایات میں آپس میں تضاد، یعنی ایک دوسرے کے خلاف روایتیں پائی جاتی ہیں. تقیہ کے طور پہ بہت سی روایت اہل بیت سے صادر ہوئی، تو ان روایتوں کو جو تقیہ کے طور پہ صادر ہوئی ہیں اور جو غیر تقیہ کے طور پہ صادر ہوئی، ان کو سمجھنا کہ کون سی تقیہ کے حالات میں صادر ہوئی اور کون سے غیر تقیہ کے حالات میں صادر ہوئی، ان میں سے صحیح کو انتخاب کرنا. یا اگر کسی مسئلے پر علماء کا اتفاق ہے، دیکھیے جاہل لوگوں کی اتفاق کی بات نہیں ہو رہی، علماء کی اتفاق کی بات ہو رہی. علماء وہ بھی متدین دیندار شخصیتیں جو باعمل تھیں اور اہل علم اہل فضل تھیں، اور تقریباً اتفاق ہے. تو ہمیں اس بات کی طرف یہ ابھارتا ہے کہ ہم اس پہ غور کریں کہ یہ اتفاق آیا کہاں سے. کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ یا کہیں نہ کہیں کوئی قول معصوم رہا ہوگا جس کی وجہ سے اس چیز کو سب مان رہے ہیں. تو اجماع یہیں سے بنا. اسی لیے ہم اجماع کی پہلے تحقیق کرتے ہیں، بررسی کرتے ہیں کن لوگوں نے اجماع کیا. عقل، خوب عقل تو چراغ ہدایت ہے، عقل نہیں ہوگی تو ہم کسی چیز تک نہیں پہنچ سکتے. عقل ہی ہر چیز کے لیے دروازہ ہمارے لیے کھولتی ہے، ہر چیز تک ہم پہنچ سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اجتہاد کہاں سے آیا اور کب آیا یہ سوچنے کی ضرورت نہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اجتہاد کا معنی کیا ہے. اجتہاد ڈکشنری میں یعنی کوشش کرنا، تلاش کرنا اور جد و جہد کرنا ہے. تو ناظرین سمجھ کہیں کہ جب ایک مجتہد یعنی وہ شخص فقیہ مجتہد اگر دینی متون میں جد و جہد کرتا ہے، تلاش کرتا ہے اور احکام شرعی کو نکال کے لے آتا ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے، خدا کا حکم کیا ہے، اور وہ ہمیں بیان کرتا ہے، تو اس میں کیا مشکل ہے، کیا ہے؟ اس مفہوم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارا تمام تر جو اعتراض یا سوال ہمارے ذہن میں رہتا ہے کہ اجتہاد کیوں ہے. اخباری لفظ اجتہاد پہ وہ کافی اعتراض کرتے ہیں. وہ کیوں اعتراض ہے؟ بھائی کسی بھی چیز میں اگر صحیح راستہ انتخاب کیا جائے تو پھر اس پہ اعتراض کرنے کا حق نہیں ہوتا. تو ہمارا اجتہاد اس مفہوم میں، ہم یہ تھوڑی کہتے کہ آپ آنکھ بند کر کے تقلید کر لیجئے. نہیں، جس کے اندر صلاحیت ہے، جو علم کے اس پائے پر پہنچا ہے، اس بلندی پر پہنچا ہے کہ وہ احکام شرعی کو تمام متون کو مطالعہ کرنے کے بعد لسان معصوم کو سمجھتا ہے. معصوم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بہت فرق ہوتا ہے. ایک شخص کے ساتھ آپ 10 سال 15 سال 20 سال سے رہتے ہیں، جب ایک بڑی شخصیت جب وہ گفتگو کرتا ہے تو ایک جملے میں آپ اس کی بات کو سمجھ جاتے ہیں. کوئی مراجعہ رجوع کرنے والا ہے، کہا فلاں کام آپ نے کہا نہیں ہو پائے گا، مثال دے رہے ہیں. اس نے کہا بھائی آپ جائیے ایک دفعہ پوچھ لیجئے. آپ نے کہا نہیں ہو پائے گا، مجھے پتہ نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ کب میں 20 سال سے اس کے ساتھ رہ رہا ہوں، اس کی فکر، اس کی زبان، اس کے لسان کو سمجھتا ہوں. اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ نہیں، میں جانتا ہوں کہ نہیں ہو پائے گا. تو ایسے ہی لسان معصوم ہے. جو لوگ 20 سال 30 سال 40 سال سے روایات اہل بیت و لسان معصوم کو سمجھ رہے ہیں اور ہم جو اس سے بالکل دور ہیں، یقیناً وہ لسان معصوم اور معصوم کی زبان کو ہم سے بہتر سمجھیں. تو اجتہاد کا مفہوم بالکل واضح ہے اور اس پہ کوئی اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی. جزاک اللہ قبلہ. تو قبلہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، یا ہو سکتا ہے کوئی ایسا انسان ہو جس نے اپنی پوری زندگی بغیر تقلید کے گزار دی ہو. جی ٹھیک ہے، تو اس کے جو عمل جو اس نے کیا تھا پہلے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، تو ان اعمال کا رد عمل کیا ہوگا؟ ہاں، یہ بہت ہی واقعاً مختلف ہے، کیونکہ بہت سے لوگ وہی یا ایسے معاشرے میں پلے بڑے ایسے معاشرے میں تربیت پائی کہ زیادہ توجہ نہیں دلائی گئی، یا گھر کا ماحول نہیں تھا. اب وہ نماز بھی پڑھ لیتے تھے، روزے بھی رکھ لیا کرتے تھے،
وقتاً فوقتاً جو دینی اعمال ہیں انجام بھی دے لیتے تھے، لیکن کسی کی تقلید نہیں کیا. تو یہ واقعاً تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا آپ کو کہ یہ شخص نے جو عمل کیا ہے، جو اعمال بجا لائے، جس کی اسے تقلید کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم پر واجب ہے عالم کی تقلید کریں. عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ عالم کی تقلید کریں، ہر زمانے میں جو عالم ہے اس کی تقلید کریں. تو اب جس کی تقلید اس پر ضروری تھی، اس پر لازم تھا کہ اس کی تقلید کرے، اگر اس کے اعمال اس کے فتوے کے مطابق رہے ہوں تب تو وہ اعمال صحیح. مثلا ایک مجتہد جو عالم بھی ہے اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ روزے کی حالت میں آب دہن اگر آپ اندر نگل جاتے ہیں تو روزہ باطل نہیں ہوگا، اور اتفاق سے آپ آب دہن کو اندر نگل جاتے تھے، تو اب آپ کا روزہ باطل نہیں کہلائے گا. لیکن اگر فرض کریں کوئی ایسا مجتہد ہو جو کہے کہ نہیں عالم بھی ہے اور کہے کہ روزہ باطل ہو جائے گا اور آپ ایسا کرتے تھے، تو پھر آپ کے روزے باطل شمار ہو. ایک مثال کے طور پر یا نماز ہے یا دوسرے مسائل ہیں، نماز میں کوئی عمل آپ انجام دیتے رہیں اور وہ مجتہد یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ عمل نماز میں کوئی مشکل نہیں ہے، تو آپ کا عمل وہ صحیح کہلائے گا. لیکن اگر اس مجتہد نے اس کو باطل سمجھا ہو تو پھر یعنی اس کو تطبیق دینی ہوگی، اپنے اعمال کو دیکھنا ہوگا کہ جو اس نے انجام دیا ہے، جو موجودہ مجتہد عالم ہے جس کی تقلید ہونی چاہیے، اس کے فتوے کے مطابق انجام دیا ہے نہیں انجام دیا. اگر انجام دیا ہے تو صحیح ہے، انجام نہیں دیا ہے تو پھر ان کو بعض اعمال کو، سب کو نہیں، بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کا اعادہ کرنا پڑے گا اسے. جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز میں قبلہ نے جواب دیا. لہٰذا جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ عالم وقت کی تقلید ہونی چاہیے، جو عالم ہو، ٹھیک ہے، تو قبلہ ہمارے ناظرین کو یہ بتایا آپ کہ جو عالم وقت کی شناخت کیسے کی جائے. جی بے شک. دیکھیے عالم وقت کا مسئلہ شناخت کا ایک ڈیفیکلٹ، ایک مشکل مسئلہ ہے. یہ عوام اور مومنین تو کیونکہ اس فیلڈ میں نہیں ہے. اب جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک اچھا ڈاکٹر ہے، تو خیر ڈاکٹری طبابت ایک تجربے کی چیز ہے. بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں اور صحیح ہو جا رہے ہیں. اور یہ فقاہت یا عالمیت تو کوئی علم تجربی تو ہے نہیں، کیونکہ علوم کچھ تجربی ہوتے ہیں جو تجربے سے ہمیں کسی کی مہارت کا ہمیں علم ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اہل فن کے پاس رجوع کرنا پڑتا ہے. تو دیکھیے عالم کی شناخت کے لیے وہ حضرات، وہ علماء، ممتاز شخصیتیں جنہوں نے دروس خارج کو اچھے پیمانے پر شرکت کیا ہے، صرف شرکت نہیں، یہ شرکت تو بہت سے لوگ کرتے نہیں، اچھے پیمانے پر سطوح کو اپنی قاعدے سے پڑھا اور دروس خارج میں بھی اچھے پیمانے میں شرکت کیا ہے. یعنی اجتہاد کی جو مراحل ہیں ان میں سے کچھ مراحل کو اس نے طے کیا ہو. یعنی ایسی شخصیتیں جنہیں اہل خبرہ بھی کہا جاتا ہے، ایسے لوگ جو دروس خارج میں شرکت کرتے ہیں اور اچھی صلاحیت کے حامل ہیں، وہ جب مختلف دروس میں جاتے ہیں تو پھر درس خارج دینے والے یا اس مجتہد کی جس کی مرجعیت کا اعلان ہوا ہے اور اس کی کتابیں موجود ہیں، یقیناً اس نے بھی درس خارج دیا، کیونکہ بغیر درس خارج دیے ہوئے مجتہد بننا ایک مشکل کام ہے. محال نہیں، میں نہیں کہتا کہ نہیں بن سکتا، لیکن ایک مشکل کام ہے، کیونکہ جب تک درس خارج ہو انسان مصروف نہیں ہوگا اس اجتہاد کے اس لیول پہ پہنچنا. تو اب جو لوگ شرکت کرتے ہیں اور اہل فضل ہیں، اہل علم ہیں اور شرکت کرتے ہیں، وہ تشخیص دے سکتے ہیں کہ واقعاً کس کی صلاحیت زیادہ ہے. تو ایسے اہل خبرہ، ایسے اہل فن جو اہل فضل ہیں، علماء میں سے، عوام میں سے نہیں، مومنین جو اہل فضل ہیں اور اجتہاد کے کچھ مراحل کو یا اجتہاد تجزی در اجتہاد جسے کہتے ہیں، یعنی کچھ باب میں انہوں نے اجتہاد کیا ہے یا اس سے قریب ہیں، اگر وہ جائیں درس خارج دیں اور دروس دیں تو مجتہد تک پہنچ جائیں گے. ایسی صلاحیت کے لوگ تشخیص دے سکتے ہیں کہ کون عالم وقت ہے. ایسے لوگوں پر آپ کو رجوع کرنا ہوگا. اگر اس میں بھی اختلاف ہو جائے تو اس میں جو بہتر آپ کو لگے کہ نہیں یہ شخص ہماری نظر میں بہتر تشخیص دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی بات کو انتخاب کریں، کیونکہ تعارض ہونے میں پھر یہی کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس کا راستہ ہے، عالم وقت کے اہل خبرہ اور اہل فضل سے ہم دریافت کریں. اور یقیناً جب ہم معلومات لیں گے تو ہم ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں. یہ نہ سوچیں کہ مولانا یہ تو بہت مشکل کام آپ نے بتا دیا اور کس سے ہم پوچھیں اور کس سے دریافت کریں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے کسی چیز کو محال جو ہمارے لیے ممکن ہے، وہ جو ہم سے چاہا ہے وہ محال نہیں ہے. تو ہم اگر کوشش کریں اور تلاش کریں اور اہل خبرہ، اہل فن اور تھوڑا اس فیلڈ میں جائیں، اگر اہل عمل ہیں کہ ہم اپنے مسائل دین پر صحیح طور پر عمل کریں تو تشخیص دے سکتے ہیں. جزاک اللہ. ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف، اور قبلہ سے ہمارا آخری سوال یہ کہ مان لیجئے کوئی انسان ہے جو تقلید کرنا چاہتا ہے،
کسی عالم کی، تو کیا اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ ہاں دیکھیے، تقلید کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیت تو ابھی تک نہیں کی. سوال میں یہ آتا ہے کہ ہم نے تو نیت نہیں کی اور عمل کر رہے تھے، تو ہماری تقلید کیا صحیح ہوئی ہے صحیح نہیں. اور دوسرا مسئلہ اس میں جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب نیت نہیں کی تو مثلاً ہمارے مجتہد کا انتقال ہو گیا، اب ہم اس پہ باقی رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو میت ہے، جو مردہ مجتہد ہے، اس کی ابتدائی تقلید نہیں ہو سکتی. ابتدائی طور پہ ہم جائیں آیت اللہ خوئی کی تقلید کریں، ابھی بالغ ہوئے نہیں کر سکتے. تو اس میں جو غور طلب چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیت معیار نہیں ہے. نیت یعنی دل میں گزارنا کہ ہم اس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، یہ معیار نہیں. معیار عمل ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال کو ایک مجتہد کے فتوے کے مطابق انجام دیتے رہے، یا ہم نے یہ ارادہ کر لیا، یعنی یہ سوچ لیا دل میں، جیسے نماز میں ہم نیت کرتے ہیں قربتاً، تو اس طرح کی کوئی ایسی نیت نہیں. ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم اپنے اعمال کو اس مجتہد کی، جس کی عالمیت کو ہم نے تحقیق کیا اور چھان بین کیا اور حاصل کیا ہے کہ فلاں مجتہد عالم ہے، اس مجتہد کے فتوے کے مطابق ہم اپنے اعمال کو انجام دیں گے. جب اس نے یہ ارادہ کر لیا اور اعمال انجام دینا شروع کر دیا تو یہی تقلید ہو جائے گی. تقلید میں نیت معیار نہیں ہے کہ ہمارے دل میں نیت تھی یا نہیں تھی. اگر آپ نے اپنے اعمال کو کسی مجتہد کے فتوے کے مطابق انجام دینے کا ارادہ کر لیا اور کر رہے ہیں، جری عملی جسے کہا جاتا ہے عربی اصطلاح میں، یعنی عملاً ہم اسی کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، تو اب یہ آپ کی تقلید کہلائے گی. اگر اس مجتہد کا انتقال ہو بھی جاتا ہے اور یہ مجتہد عالم ہے زندہ مجتہد سے، تو بعض مراجع اور بعض مجتہدین کے نزدیک اس کی تقلید پر باقی رہنا واجب ہے، تو پھر وہ باقی بھی رہ سکتا ہے. تو نیت کے حوالے سے بہت زیادہ شک و وسوسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ نیت میں بہت سی چیزیں ایسی دریافت کرتے ہیں کہ شک کرتے ہیں، وسوسہ کرتے ہیں، یا ایسا سوچتے ہیں کہ ہم نے نیت نہیں کی تو کیا اب ہمارا عمل کیا صحیح ہوگا صحیح نہیں ہوگا. تو دیکھیے، نیت جو ہے وہ ایک قلبی چیز ہے، اور جو ہم ارادہ کرتے ہیں عمل کے بارے میں، تو وہ جو ہمارا ارادہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مثال ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہم نماز پڑھنے آئے، تو اب ہم سے پوچھا جاتا ہے یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم سے دریافت کیا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں. کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہ ظہر کی پڑھ رہے ہیں. تو بس یہی نیت ہو گئی کہ ہم جب ہم سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ جواب دے سکیں. اب ہم دل میں گزاریں اور اس کو قربتاً اللہ کہیں، یہ تمام چیزیں ہیں جو بہت سے لوگ نیت کے بارے میں یہ شک و وسوسہ رکھتے ہیں. نیت بہت اہم چیز ہے اور بہت آسان چیز بھی. ان دو چیزوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نیت ضروری بھی ہے. ہمارے اعمال بغیر نیت کے صحیح نہیں ہیں. انما الاعمال بالنیات، ہمارے تمام اعمال نیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے اعمال کو نیت کے ساتھ انجام دیں. لیکن جہاں اتنی اہم چیز ہے وہاں اتنی آسان بھی چیز ہے. تو انسان کو وہی ملے گا جو نیت کرتا ہے. تو نیت کے مسئلے میں اتنا غور و فکر یا اتنا شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے اعمال کو یہ سوچیں کہ ہم اس مجتہد کے فتوے کے مطابق انجام دیں گے تو ہمارے یہ اعمال کافی اور صحیح ہوں گے اور یہی ہمارے لیے مجزی ہوگا. جیسا کہ قبلہ آپ نے پچھلی گفتگو میں کہا کہ اجتہاد کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتائی آپ نے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں دیکھیے اخباریت پھیل بھی رہی ہے، بہت تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اصل میں اخباری کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ یہ اخباریت کہاں سے آئی، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو ڈیٹیل. جی بے شک. دیکھیے، لفظ اخباری کیونکہ اخبار سے آتا ہے، اور یہ لفظ اصل میں کیونکہ فقاہت اور اجتہاد میں بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اجتہاد سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ فقاہت اور اجتہاد میں دو فکر ہیں، یعنی دو مبنا جسے کہا جائے، دو بنیادی طریقے ہیں. اس میں یہ کہ کچھ لوگ اصول پہ عمل کرتے ہیں. اصول یعنی کچھ قوانین جو انہوں نے روایات معصومین یا عرف یا عقل یا آیات قرآن، بلکہ روایات سے زیادہ ان اصول، ان قوانین کو نکالا ہے. تو بہت سے جو ہمارے فقہا ہیں اور اجتہاد جو کرتے ہیں، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، وہ لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ
یہ قوانین، یہ اصول ہم نے کہاں سے نکالا ہے؟ روایات سے نکالا ہے، جیسے قاعدہ استصحاب، قاعدہ لا تعاد، قاعدہ لا ضرر، اور بہت سے ایسے قواعد ہیں جو فقہ میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ قواعد جو فقہا نے نکالا ہے تو یہ قواعد خود اصول کہلاتے ہیں، کچھ بنیادی چیزیں۔ تو اب جن لوگوں نے ان قواعد پر زیادہ عمل کیا جو روایات سے نکالے ہوئے ہیں، جو عرف اور عقل سے نکالے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ قواعد ہم نے اپنے طرف سے یا اپنی طرف سے اضافہ کر دیا کہ بھائی میرا دل کہہ رہا ہے یہ قاعدہ ہونا چاہیے فقہ میں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ روایات اہل بیت سے، آیات قرآن، اجماع، اور وہی لسان معصوم جو ہم نے جملہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ لسان معصوم کو سمجھنا بہت اہم ہوتا ہے۔ تو جو فقی سالوں روایات کا مطالعہ کرتا ہے تو کچھ لسان کے معصوم کو سمجھتا ہے کہ معصوم نے یہاں ایک قاعدہ دینا چاہے، قانون دینا چاہے، تو اس کو اصول کہتے ہیں۔ تو جو علماء تقلید سے جڑے ہوئے اصولی کہلاتے ہیں، یعنی جو لوگ ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، جو مراجع کرام، ان کو اصولی کہا جاتا ہے، یہ اصولی مجتہد ہے۔ کچھ ہمارے علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان قواعد پر اعتبار کم کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ قواعد تو ٹھیک ہے، ہم جب روایات کا مطالعہ کریں گے اور حکم شرعی کو استنباط کریں گے تو کم و بیش یہ قاعدے ہمیں بھی سمجھ میں آ جائیں گے، اس لیے ہمیں اصول پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ اصول جو ایک علم بن گیا تھا، قواعد جو روایات سے ہم نے نکالے تھے، یہ ایک علم بن گیا تھا، یہ ہم پڑھتے ہیں، ہمارے حوزے میں پڑھایا جاتا ہے، اصول کا درس خارج ہوتا ہے، اصول فقہ، اصول مظفر وغیرہ، ساری حلقہ صاحب شہید ثانی کی وغیرہ، صاحب کفایہ، تو یہ تمام اصول ایک پوری علمی بحث ہو گئی، مفصل قواعد ہو گئے۔ کچھ علماء ایسے تھے کہ جنہوں نے ان اصول پر زیادہ اہمیت ان کو نہیں دیا، اور یہ کہا کہ نہیں، ہم روایات میں جائیں گے اور جو بھی حکم معصوم ہوگا وہیں سے نکال کے لائیں گے، اور قاعدہ و قانون جو سمجھ میں آنا ہوگا وہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اب یہ کیونکہ اخبار، خبر کی جمع ہے اخبار، یہ اخبار پہ رجوع کرتے ہیں، اصول پڑھتے نہیں یا بہت کم رجوع کرتے ہیں، تو ان کو اخباری کہا جانے لگا۔ تو دیکھیے خود یہ دو طریقے ہو گئے روایات معصوم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمائشات اور لسان معصوم کو سمجھنے کے لیے، تو ایک سے اصولی بن گیا اور ایک سے اخباری بن گیا۔ تو جو ہمارے علماء ہیں اخباری، جیسے شیخ الرحملی یا محقق استرابادی، جنہوں نے، کیونکہ اخباریت کو جو بڑھاوا ملا وہ محقق استرابادی اور اس طرح کے ایک دو عالم تھے جنہوں نے شواہد المدنیہ کتاب لکھی، تو اس کے پھر جواب میں شواہد المکیہ لکھی گئی اصول کے، اس میں تو یہ جو کتابیں لکھی گئی تو ان کا روش یہی تھی کہ بھائی آپ اخبار میں جائیں، آپ اتنے قانون و اصول نہ بنائیں کہ یہ اصول جو ہے آپ کو مجبور کریں لسان روایات کے خلاف سمجھنے پر۔ سمجھیں، کہیں نہ کہیں وہ ایک علمی بحث تھی جو علماء کے درمیان تھی اور ایک نظریاتی اختلاف تھا۔ لیکن آج جو اخباریت ہے وہ کہیں علمی بحث نہیں، وہ تو محض جہالت ہے۔ آج جو دور میں اخباریت پائی جا رہی ہے وہ جہالت ہے۔ ہم تقلید کو نہیں مانتے، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو برا بھلا کہیں گے۔ روایت میں لفظ حرام، بھائی عوام شخص تو مجتہد نہیں بن سکتا۔ روایت میں کہیں لفظ حرام آیا ہے تو آپ نے روایت کو بررسی کیا ہے، رجال کو بررسی کیا ہے، سند کو بررسی کیا ہے، کیسے لفظ حرام، حرام کا لغت میں جو ہم نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا، ڈکشنری میں جو حرام کا معنی ہے وہ کیا ہے؟ منع۔ مسجد الحرام کو مسجد الحرام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ بہت سی چیزیں آپ کے لیے منع ہیں۔ آپ احرام میں داخل ہوتے ہیں، شکار نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، عورت سے قریب نہیں ہو سکتے، بہت سے کام آپ کے لیے منع ہے، اس لیے مسجد الحرام کہا گیا۔ حرام کا معنی یعنی منع، تو منع، مکروہ کام بھی منع ہے، حرام کام بھی منع ہے۔ آپ کیسے تشخیص دیں گے کہ یہ کام حرام ہے یا مکروہ ہے؟ یہ مجتہد ہوگا جو لسان روایات کو سمجھ کر، ہو سکتا ہے لفظ حرام کہیں مکروہ کے معنی ہو۔ اب ہم نے عوام بیچاری ہماری جانتی نہیں، انہوں نے کہیں ایک روایت پڑھ لی، یہاں لفظ حرام آیا، کہیں ایک روایت پڑھ لی کہ جس نے کہا من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلی یقول علی ولی اللہ، جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اب اس پر واجب ہے کہ ولی اللہ کہے۔ تو عقیدے کی گفتگو ہو رہی ہے، عقیدے میں اب انہوں نے اس کو پکڑ لیا، کہا نماز میں بھی ہونا چاہیے۔ ارے بھائی یہ روایت مضمون عقیدے کے بارے میں دستور دے رہا ہے کہ جب آپ کا عقیدہ اللہ پر ہو، رسول پر ہو، تو علی کی ولایت پہ بھی ہونا چاہیے۔ اب اس کا لازمہ یہ نہیں کہ ہم ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے سب یہ تینوں ساتھ میں کہتے چلیں، یا نماز میں جو ہمیں دستور دیے، خود اہل بیت نے کیوں نہیں کہا، دستور کیوں نہیں دیا؟ تو بہت سی چیزیں جو ہمارے یہاں اب آ گئی ہیں کہ وہ عوام روایتیں اٹھاتے ہیں شیخ صدوق کی یا دوسری کتابوں کی، اور اس کے نہ سند جانتے ہیں، نہ معنی جانتے ہیں، نہ مفہوم جانتے ہیں، کہتے ہیں روایت میں آیا مجتہد نے یہ فتویٰ دے دیا۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارا مجتہد 100% معصوم ہے،
ہو سکتا ہے کوئی مجتہد کوئی غلط نظریے تک پہنچے، اسی لیے ہم دوسرے مسلمانوں کے فرقوں کی طرح ہم قائل بتصویب نہیں ہے کہ ہمارا مجتہد جو نظریہ دیتا ہے وہی حکم خدا بن جاتا ہے۔ ہمارا مجتہد جو نظریہ دیتا ہے وہ حکم خدا نہیں بن جاتا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے مجتہد غلطی کرے، لیکن آپ ایک غلطی یا ایک اشتباہ کو دلیل نہیں سمجھ سکتے کہ پورا راہ اجتہاد جو ہم نے بتایا یا اجتہاد کا مفہومی غلط ہے یا روایات کو اس طرح سے سمجھنا غلط ہے۔ تو یہ ایک علماء میں سمجھنے کا احکام شرعی کے دو طریقے تھے، اخبار پہ صرف رجوع کرنا اور یہ نہیں کہ اصول پڑھ کے ہم اخبار پہ رجوع کریں، تو اس سے اخباری اور اصولی نکلا۔ تو اس کا حقیقی مفہوم علمی اصطلاح میں دونوں بجائے کوئی اس میں وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو آج اخباریت کے نام پہ بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں یا اصولی کے نام پہ بھی اگر کوئی ایسے کام کر رہا ہے، یعنی ہمیں نام بتایا ہم نے کہ ہمیں نام سے کام نہیں ہے، ہمیں کام سے کام ہے کہ کام کیا ہو رہا ہے۔ اگر کام غلط ہو رہا ہے، فرمائشات اہل بیت، فرمائشات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہم جا رہے ہیں، تو یقیناً کہیں نہ کہیں ہم اپنے اندر مجرم کہلائیں گے۔ جزاک اللہ قبلہ۔ تو ناظرین ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔